ہمیشہ آپ کی سرپرستی آرٹ سینٹر کو اور یونیورسٹی کی تمام تقریبات کو حاصل رہتی ہے. آپ بھی تشریف لائے, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بلا تمہید میں گزارش کر رہا ہوں, حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا نام جو ہے وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے. علمی حلقے ہوں, ادبی حلقے ہوں, صوفیاء کے حلقے ہوں, تحریر سے محبت کرنے والے لوگ ہوں, شعر سے محبت کرنے والے لوگ ہوں, تو حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بخوبی آگاہ ہیں. تو ان کے صاحبزادے جناب کاشف محمود واصف صاحب ہمارے بہت ہی محترم, آپ تشریف فرما ہوئے, ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اظہار خیال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. سرکار والے صاحب کہا کرتے تھے کہ اللہ نے ہر انسان کو اشرف المخلوقات نہیں بنایا, ہر انسان کو. کوئی اور انسانوں میں سے انسان ہوتے ہیں جن کو اشرف بنایا جاتا ہے اور ان کی خاص انداز کی تربیت ہوتی ہے. 30 سال سے زیادہ کا عرصہ ہے حضرت خواجہ غلام قطب الدین فریدی علیہ رحمۃ اللہ سرکار ویس صاحب سے بھی, لاہور سے بھی, احالیہ نے لاہور سے بھی, اور ایک جو خاص انداز ہمیشہ سے آپ کا نظر آئے مجھے, میری پہلی ان سے جو گفتگو ہوئی وہ ایک فکرہ تھا کہ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ میں واصف صاحب کے کلام کو تصوف کا وہ کہتا ہوں, کیا کہتے ہیں اس کو, کیا لفظ بولنا چاہیے جی, جیسے یونیورسٹی کا ہوتا ہے نا نصاب, کہ سرکار واصف صاحب کے میں کلام کو تصوف کا نصاب کہتا ہوں, سلیبس. تو وہ سلیبس کا لفظ جب میں نے سنا مجھے بڑا وہ ایک دم سے ہوا کہ یہ کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جو عام سطح سے اٹھ کر خاص بات کرتے ہیں. میں نے کتابیں بولتے بہت لوگوں کو سنا ہے پر دل بولتے بہت کم لوگوں کو سنا ہے. خواجہ صاحب کی بات کی گہرائی اور تاثیر اتنی زیادہ ہوتی تھی کہ میں خود ان کے سحر میں آ جاتا, سب آ جاتے تھے. اور یہ تاثیر حاصل نہیں ہوتی, کوئی پریکٹس نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جتنے یہ ٹولز بتائے ہیں ابھی سب نے, کہ خواجہ صاحب نے شاعری کی ہے, خواجہ صاحب نے مشائخ کونسل بنائی ہے, خواجہ صاحب نے فلاں کام کیا ہے, تصوف پہ کام کیا, یہ سارے کام کے پیچھے کہیں مقصد نہ شاعر بننا ہوتا ہے نہ اسکالر بننا ہوتا ہے. اس سب کے پیچھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت ہوتی ہے جہاں پہ ہر عاشق کی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری یہ ایفرٹ بھی قبول ہو جائے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو زمین سے اٹھ کر لوگوں کے دلوں کے اندر چلے جاتے ہیں. سرکار ویسا کہا کرتے تھے کہ بری خواہش نہیں ہے, اچھی خواہش ہے کہ زمین سے اٹھ کے آپ لوگوں کے دلوں کے اندر آ جائیں. وہ ایک سرکار صاحب کا پنجابی کے ایک دو اشعار میں آپ کی خدمت پیش کروں گا. فرماتے ہیں کہ تیری یاد دے سنجے شہر وچ میری ذات گلی دا ککھ, تیری یاد دے سنجے شہر وچ میری ذات گلی دا ککھ, رو رو کے ہن ادھی رہ گئی تیرے نال جو لائی اکھ. تو واصف عشق دی بستی دا دستور نرالا ہوندا ہے, جے مرنے دی ہمت نہیں تے اس بستی وچ پیر نہ رکھ. یہ عاشق لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے زندگیوں میں سب کچھ دیکھ کے بھی, جس کو کہتے ہیں نا مرنے سے پہلے مرنا. ہمیں چھوٹی چھوٹی کہانیاں بچپن سے بتائی گئی, سمجھ ہی نہیں آتی تھی کبھی ہمیں. ایک وہ کہانی کتنی مشہور تھی کہ تاجر کے پاس طوطا تھا, اس نے کہا میں جا رہا ہوں تمہارے علاقے میں, کوئی میسج ہے تو دو. اس نے کہا طوطا نے کہ جناب آپ جائیں گے میرے گرو کو میری طرف سے فریاد کیجیے گا کہ ایک طوطا قید ہے یہاں پر, تو مہربانی فرمائیں. تاجر گیا, جا کے اس نے گرو کو میسج دیا کہ بھئی آپ کا ایک مرید طوطا ادھر بیٹھا ہوا ہے. تو اس نے کہا ہے کہ میں تو قید ہوں تو میرے لیے کیا حکم ہے. تو وہ گرو نے جب سنا تو وہ ایک دم سے زمین پر گرا اور مر گیا, اور اس کے دیکھا دیکھی کئی اور طوطے زمین کے اوپر گرے اور مر گئے.
تو جب تاجر نے سارا منظر دیکھا بڑا حیران ہوا، واپس آیا. اب وہ ڈرے بھی کہ میں اب اس کو کیا میسج دوں، میں نے وہاں کیا منظر دیکھا ہے. طوطے نے پوچھا کہ میرا میسج کہاں ہے. انہوں نے کہا تمہارے گرو نے یہ میسج دیا ہے کہ یہ کہتے ہی وہ گرا اور گر کے مر گیا. اب وہ طوطے نے جب یہ سنا کہ میرا گرو گرتے ہی سنتے ہی مر گیا، تو وہ طوطا بھی اسی وقت ہی پنجرے میں مر گیا. اور تاجر کو بڑا افسوس ہوا. اس نے پھر طوطے کو نکالا، دیوار کے اوپر رکھا اور طوطا اڑ گیا. اب یہاں پر تو میسج سب کو یہی پتہ چلا، لیکن سرکار نے ہمیں کہا کہ گرو نے میسج یہ دیا تھا کہ زندہ رہنا چاہتے ہو تو مرنے سے پہلے مر جاؤ. اب یہ جو لوگ مرنے سے پہلے مر گئے ہیں نا، یہ زندہ ہیں. جو کسی کی یاد میں زندہ ہے وہ زندہ ہے، جو جس کے خون میں زندہ ہے وہ ان کی شکل میں بھی زندہ ہے. میں عام والدین نہیں ہوتے، سرکار صاحب کہتے تھے کہ عام جو ان پڑھ والدین ہیں وہ تمہارے لیے اولیاء کا درجہ رکھتے ہیں، اور جو علم و فضل والے جن کے والدین ہوں ان کے اوپر تو رحمتوں کی بارش ہوتی ہے. میں دعا گو ہوں حضرت نصیر الدین چراغ صاحب کا کہ اللہ تعالیٰ ان پہ بھی اپنی برکتوں کا نزول جاری رکھے. اور مجھے پوری امید ہے کہ میرے جیسے ٹیڑھے بھی اگر سیدھے ہو سکتے ہیں تو یہ تو ماشاءاللہ بہت خوبصورت روح بن گئے. اللہ آپ سب کو سلامت رکھے اور ہماری حاضری کو یہاں بھی اور وہاں بھی قبول فرمائے.